بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے بارے میں ہوشیار رہے اور اس زندگی کے لیے عمل کرے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، سوچ و بچار کریں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہماری ساری محنت، ہماری ساری کوشش اسی زندگی کے لیے ہے جو مرنے سے پہلے ہے۔ اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں طاقت آ جائے، دولت کما رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اسی زندگی کے لیے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کریں، یہ بھی کریں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، لیکن اسی کو مستقل نہ سمجھے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہو۔ مکان بنائیں تو ذہن کے اندر یہ رکھ لیں کہ یہاں میں نے مستقل نہیں رہنا، میرا مکان ایک اور جگہ پر ہے جس کا نام قبر ہے، میں نے وہاں پر جانا ہے۔ صحت پر توجہ دیں، اچھی بات ہے، لیکن صحت پر اس توجہ دینے کا مقصد یہ نہیں کہ میں لوگوں کو بچھاڑوں گا، لوگوں کو گراؤں گا، زیادہ کماؤں گا، بلکہ وہاں پر سوچ یہ اپنا لے کہ صحت اچھی ہوگی تو عبادت اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی تو اللہ کی مخلوق کی خدمت اچھی ہوگی، اور اگر صحت کمزور ہوئی تو عبادت اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ طاقتور ہوگا تو کئیوں کا سہارا بن جائے گا، اور اگر کمزور ہوگا تو اپنے آپ کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے ہر چیز کے اندر آخرت کو سامنے رکھ لیں، بس یہی عقل مندی ہے۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، نیک صالح آدمی تھے، لیکن ایک مرتبہ ایک مجذوب کے بارے میں دل کے اندر ایک مذاق اڑانے کے حوالے سے بات آئی۔ اس کو بلایا، اپنا ہار یا اپنی چھڑی اس کے حوالے کی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تجھے تجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر آئے تو یہ اس کے حوالے کر دینا۔ اس نے ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ بادشاہ بسترے پر بیمار ہو کر لیٹ گیا اور زندگی کی امید ختم ہو گئی۔ تو یہ بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہتے جی موت کے قریب ہوں، مر رہا ہوں۔ کہتے اچھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی قبر میں جانا ہے، اگلی زندگی میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جب دنیا میں سفر کرتے تھے تو پہلے فوج بھیجتے تھے، پہلے پولیس والوں کو بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر رہنے کا انتظام ہو سکے، اچھے خیمے لگا سکیں، تو وہاں پر بھی آپ نے کوئی نہ کوئی فوج تو بھیجی ہوگی نا، کوئی پولیس تو بھیجی ہوگی جو وہاں پر آپ کے رہنے کا انتظام کر دے تاکہ وہاں پر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ کہتا ہے میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ گلے سے ہار اتارا یا وہ چھڑی جو ہاتھ میں تھی وہ اس کے حوالے کی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی امانت آپ لے لیجیے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟
انہوں نے کہا تھا جی آپ نے کہا تھا کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف آدمی کو دے دینا، تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ نظر آئے اور کوئی زیادہ بیوقوف نظر نہیں آیا، اس وجہ سے یہ آپ کی امانت تھی، میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ تو اس وقت انہوں نے بڑا افسوس کیا کہ میں تو آپ کو بیوقوف سمجھتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، قصہ سنانا کوئی مقصد نہیں ہے، کہانی بیان کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن صرف غور و فکر کرنا مقصود ہے کہ آج ہم بھی بیٹھے ہوئے دوسروں کو بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو احمق کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچا ہے کہ اس مذاق کا حقدار تو میں ہوں، اس حماقت کا مصداق تو میں ہوں، اس بیوقوفی کا مصداق تو میں ہوں، لیکن میری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے اور میں دوسروں کو اس کا حقدار اور مصداق سمجھتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو آخرت کو سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں، آخرت کو کیسے سامنے رکھیں کہ اس سے جسم میں قوت آئے گی، ماں باپ بہن بھائیوں اور باقی مسلمان اور انسان کی خدمت کا مجھے اچھا موقع مل جائے گا، کیونکہ جسم میں طاقت آئے گی تو خدمت اچھی طرح کر لوں گا۔ میں اس وجہ سے سو رہا ہوں کہ تھکاوٹ اتر جائے گی اور نئے سر سے تازہ دم ہو کر اللہ کو اچھے انداز کے اندر یاد کروں گا اور اللہ کے مخلوق کی خدمت اچھی کروں گا۔ میں صبح واک کر رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہو کہ اس سے صحت اچھی ہوگی تو اللہ کی یاد اچھی طرح کر سکوں گا۔ تو ہم اپنی زندگی کے ہر کام کے اندر آخرت کو سامنے رکھ کر اس زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی تیاری بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ، عقل اور شعور نصیب فرمائے۔